اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے اسلامی بہن بھائیو، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے ہی رکھے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے کریں تاکہ سننے والی اللہ کی ذات ہے، ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی اچھا کلمہ یا کوئی اچھی بات کسی کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں اور اچھی یادوں میں ہی یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ وسلم، نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو یہ بتانے لگی کہ ریاست مدینہ کے بارے میں، جو آج کل بھی ہمارے یہاں پہ ریاست مدینہ کا ایک شور اٹھا ہوا ہے۔ تو اصل میں ریاست مدینہ کیا ہے، ہجرت کرنے کے بعد اور کیسے قائم کی جاتی ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پڑھیں گے تو جن لوگوں کو ریاست مدینہ کا مطلب نہیں پتہ تو وہ کائنڈلی پڑھیں اور دیکھیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد اگرچہ مسلمانوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس ہجرت سے ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی اور دنیا بھر کے انسانوں نے اس ریاست کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء نامی بستی میں رکے۔ یہاں آپ نے چند دن کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ مکرمہ میں 3 دن ٹھہرے۔ انہوں نے لوگوں کی مانتیں واپس کی اور پیدل ہی مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی مانتیں تھیں، انہوں نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا کہ تم میری یہ لوگوں کی مانتیں ہیں یہ واپس کر کے پھر آنا۔ وہ پھر لوگوں کی مانتیں دے کر تو پھر پیدل ہی آگے، انہوں نے لوگوں کی مانتیں واپس کرنی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین، امانت لقب تھا، دیانت والا۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس قیام کے دوران میں حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ جزیرہ عرب میں بیت اللہ کے بعد یہ پہلی مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی اور زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف روانہ ہوئے تو راستے میں جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کی آبادی میں نماز جمعہ پڑھی اور پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہلے ہی اہل مدینہ کو پہنچ چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے سب لوگ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح شہر سے نکل کر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ یعنی جب آپ تشریف نہیں لائے تو پھر وہ لوگ مایوس ہو جاتے تھے۔ انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک ایسا بندہ، ایک ایسا نبی کہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، کہ جس کے لیے دنیا اللہ نے بنائی، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اس ایک دن وہ اسی چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے نہیں پہنچے۔ کسی نے اعلان کیا کہ جن کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تشریف لے آئے۔ یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے اس زور سے بلند ہوئے کہ بہت سے مسلمان بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ یعنی کہ اتنا شور اور اتنی گونج تھی اللہ اکبر کی کہ لوگ تڑپ کے باہر نکل آئے کہ آخر کیا ہوا ہے۔
تو انہوں نے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے جنہیں انصار کہا جاتا تھا زیادہ مالدار نہیں تھے، مگر ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ خاتم النبی کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے ہاں قیام کی دعوت دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اسے جس جگہ ٹھہرنے اور رکنے کا حکم دیا گیا ہے وہ وہیں جا کے رکے گی۔ بالآخر یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر رک گئے، یعنی کہ اونٹنی کو بھی اللہ کا حکم تھا کہ تم نے کہاں جا کے رکنا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر قیام فرمایا۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں آپ نے قیام کیا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد پھر انہوں نے جناب جی اس دوران مدینہ مسجد نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کی یعنی کہ ان کے مکانوں کی تعمیر مکمل ہوگی۔ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منتقل ہو گئے، یعنی کہ ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، لیکن پھر بعد میں ان کے لیے گھر مطلب بنا دیے گئے، تو پھر وہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کا فوری فائدہ یہ ہوا کہ یہاں آنے کے بعد مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کے سماجی مرکز کے طور پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اپنے دین پر کھل کر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا موقع میسر آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا چند ہی سالوں میں اسلام پورے جزیرہ عرب پر غالب آ گیا۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج جو ظلم و ستم فلسطین کے بچوں پہ یا ان پہ ہو رہے ہیں، تو اس کو بچانا اس رب نے۔ باحثیت مسلمان ہم لوگوں کا صرف فرض ہے کہ ہم آواز اٹھائیں تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ہے جہاد کا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پہ اپنا کرم کرے، یا باری تعالیٰ کہ آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص کرم کرے۔ اس نے کب کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، وہ بہتر جانتا ہے۔ مواخات مدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ صحابہ کرام انہوں مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بھائی قرار دے دیا۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے یعنی کہ انہوں نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہاں تک ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اپنی وراثت میں ان کو حصہ دے دیا، اور کئیوں نے تو اپنی بیویاں تھیں، ایک تو انہوں نے ایک اپنے بھائی کو دے دی۔ یعنی کہ سخاوت یا بھائی چارے کا ایسا نمونہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، جو کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں اللہ نے یہ مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ صرف اس ٹائم کے لیے نہیں تھا، وہ اس ٹائم بھی ہے کہ اس سے صرف صورتحال بدل گئی ہے، صورتحال بدل گئی ہے، لیکن اس کی ترتیب اور اس کا جو طریقہ کار تھا اس کا مقصد آج بھی وہی ہے۔ سب نے مر جانا، دنیا میں جو کچھ ہے ادھر ہی رہ جانا، کوئی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والا اور اسلام پر چلنے والا نیک اور سچا
عاشق رسول اور مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کی، اس لیے انہیں انصار یعنی مددگار کہا جاتا ہے، اور ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع فرمایا۔ مواقعات مدینہ کے موقع پر شرکا کی تعداد 90 تھی، جن میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی، مددگار اور غم خوار قرار دیا۔ پھر یہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ وہ کتنی عزت اور عظمت والی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک اہم کام مسجد کی تعمیر تھا، کیونکہ مسلمان مسجد صرف کیا آتا ہے عبادت کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو جمع ہونے، دین کو سکھانے، سیکھنے اور امت کے اجتماعی امور کے مشورے کے لیے بھی ضروری تھا۔ یعنی کہ ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے تھا جہاں بیٹھ کے سارے امور پر بات کرتے، تو مسجد سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں جہاں پہ عبادت ہے اور کسی کو وہاں پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اللہ کا گھر۔ دعا مانگے کہ میں نے جو دل میں سوچا کہ میں ایک مسجد بناؤں، پہلے میں دل میں سوچتی تھی کہ عبداللہ حفظ کر لے گا تو میں ایک مسجد بناؤں گی، اللہ میاں مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دے۔ اب سب میرے لیے دعا کیا کریں کہ یا باری تعالیٰ میری اس کوشش میں اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ نے کرنی، کوئی یہ کہے جی میرا پیسہ لگنا ہے یا میں نے ایسے کرنا، نہ، اس رب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کا پیسہ کہاں لگانا ہے، اس کے فیصلے وہ بہتر جانتا۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، آمین۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے وہ جگہ منتخب کی جس کے قریب آپ خاتم النبی کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی تھی۔ یعنی کہ حکم اللہ کا ہی ہوتا ہے، فیصلے اسی کے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فیصلہ کب اور کہاں ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زمین کے مالک و یتیم بچے تھے جنہوں نے بغیر قیمت کے زمین دینا چاہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوران تعمیر اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ سرکار مدینہ بھی، یعنی کہ وہ بیٹھ گئے چلو جی میں تو پیغمبر ہوں یا میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، نہیں، وہ برابر کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر چلنے والا سمجھ اور بوجھ والا انسان بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ جو میں نے مدینہ کی بات کی ہے تو اس کو غور کیجیے گا کہ آج کے اور کل کے مدینہ میں کیا فرق ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔